تو میری قوم کا وہ جوان جو اس تصور میں بیٹھا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کی راتوں میں زنا کیسے کیا تھا، تو اس کی زبان میں طاقت کہاں سے آئے گی اللہ کو جواب دینے کی۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، کہاں سے لاؤ گے؟ ہیرو ہیروئن سے پیار کرنے والوں کہاں سے لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ جواب دینے کے لیے زبان میں طاقت قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ چر چر چلنے والی زبان پر قدرت مہر لگا دے گی۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ جوانی کے بارے میں پوچھا، کہاں گزار رہے ہو جوانی کو؟ نشے میں، جوے میں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں، زنا کی فلمیں دیکھنے میں۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، 3 بار مر مر کے زندہ ہونے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، سلمان فارسی کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار سلمان فارسی موبائل کی گندگی کو مشکل پاسورڈ سے چھپا کر کے جعلی اور سو کارڈ متقی بننے والوں ذرا تصور تو کرو۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 3 بار مر مر کے مجھے زندہ کیا جائے، مار مار کے زندہ کیا جائے، یہ تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 3 بار مر کر زندہ کیے جانے پہ وہ تکلیف نہیں ہوگی جتنا ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا نا، وہ عذاب اتنا بڑا ہوگا کہ 3 بار مر کے اٹھانے پر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس عذاب کو جھیلنے میں تکلیف ہوگی۔ بتاؤ آج میری قوم کے جوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم رونا روتے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، کسی قوم کا جب جوان سنورتا ہے اس قوم کو کاٹا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، لوٹا نہیں جاتا۔ جس قوم کا جوان آوارہ، عیاش، مکار اور دین سے دور ہو جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ہمارے مذہب میں جوانوں کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہم بھی جوانوں کی قدر کرتے ہیں، بوڑھوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جوانوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانوں کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ فرمایا کیوں؟ جوانوں کی قدر اس لیے کرو، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، لیکن مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ جس نے سب سے پہلے دعوت قبول کی وہ 37 سال کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ 37 سال کا وہ کڑیل جوان جس نے دعوت قبول کی، وہ 27 سال کا کڑیل جوان سیدنا عمر ابن خطاب تھے، وہ سیدنا عثمان غنی تھے، وہ 10 سال کا جوانی کی طرف بڑھنے والا پوری بے باکی کے ساتھ سید السادات، خاتم الولایت، فاتح خیبر، سید العرب، سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات تھی۔ 7 جوان تھے، سعید جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے، بلال جوان تھے، صہیب رومی جوان تھے، اللہ اکبر، یہ سب جوان تھے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں حضور پہ آنے والے تیروں کو میں نے اپنے سینے پہ احد میں روکا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اگے تھے کہ میں نے حضور کے آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر آوارگی میں گزارو گے جوانی کو، بات سمیٹتا ہوں، طویل نہیں کروں، میرے بعد ایک خطاب اور سننا ہے، ایک خطاب سن چکے ایک اور سننا ہے، لیکن شارٹ کر رہا ہوں، بہت مختصر، ہو سکے تو بہت اختصار سے بات سمیٹ لوں گا، دستار بھی ہونی ہے، اشارہ مجھے ملا ہے کہ دستار بھی ہونی۔ توجہ فرمائیں، اگر جوانی کو گناہ اور پاپ میں گزارا، اللہ رب العزت جو جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرتے ہیں ان پر اتنا سخت اور دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت نہیں آتی، چادروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ جوانی میں جرائم کے گل کھلانے والوں، بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد مقدس کے بازار سے گزر رہے تھے،
ابھی ایک کلام ایسا پڑھا گیا کہ بغداد نگاہوں میں پھر گیا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں۔ اللہ ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری ادب کے ساتھ عطا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم تمنا ہے۔ اللہ اکبر، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سید الطائفہ جنید بغدادی بازار میں ہے، ایک بڈھا بڑے میاں بوڑھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ تو مریدوں نے کہا بغداد کے لوگ کتنے سخت ہو گئے کہ بڈھے کو بھیک نہیں دے رہے ہیں۔ جنید بغدادی سرکار نے فرمایا واللہ جا کے تحقیق کر لو، اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا بدترین بڑھاپا دیا، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ غور فرمائیں، جوانی میں پاپ کرو گے تو بڑھاپے میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور اگر جوانی میں حرام سے بچو گے اور نیک کام کرو گے تو سن لو اللہ کے رسول کی بشارت۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دو نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، جوانوں حرام سے بچ جاؤ، ولی نہیں، ولی سے بڑا مقام صدیقوں کا ہے۔ مقام نبوت اور مقام صدیقیت کے بیچ میں اور کوئی اللہ اکبر مقام نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اور ایک دو نہیں، اگر جوانی میں حرام سے بچو گے تو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے 70 صدیقوں کا ثواب کسے کہتے ہیں، کس پر ملے گا؟ صرف حرام کام سے بچنے پر۔ اس لیے جب زندگی کے اندر وہ لمحے آئے کہ آنکھیں حرام تکنا چاہیں، کان حرام سننا چاہیں، زبان حرام بولنا چاہیں، پیٹ حرام کھانا چاہیں، اس وقت یہ سوچ کر کہ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا حق صحیح معنی میں اگر کوئی بندہ ہے، میرا کوئی بندہ ہے، حقیقت میں کوئی بندہ ہے تو وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارتا ہے۔ لیکن افسوس آج جوانی اغوا ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی نظر ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے جنگلات میں ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا۔ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ جہیز مانگا جاتا ہے، پھر ہمارے جوان ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت ایسی تقریر کر دیجئے کہ بیٹیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں۔ بچیاں مرتد ہونے سے صرف تقریر سے نہیں بچے گی، ہر چیز کا علاج تقریریں نہیں ہوتی۔ رات بھر تقریریں سن کر صبح کو خواب خرگوش میں سو جانے والی قوم کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک میدان عمل میں نہ ہو۔ کبھی سوچا اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے تو کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مرتد ہونے کی جتنی رپورٹیں پھیکم پھاک بیان کی جاتی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ توجہ فرمائیں کیوں متفق نہیں ہوں؟ اگر میڈیا کہہ دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے عید کا تو اس کی بات کو مانو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ تو جس کے کہنے پہ چاند کا آنا قبول نہیں کرتے اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے قبول کر سکتے؟ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے ہماری بیٹیوں کو بدنام کرنے کی؟ اس لیے کہ ہر کہی ہوئی بات کو بول دینا یہ اچھی بات، ہاں کچھ مرتد ہو رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں مایوس بھی کیا جا رہا تاکہ کل تانا دے لوگ کہ تمہاری بیٹیاں تو ایسے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ لوگوں سے کہتا ہوں، آج کی تاریخ میں بھی کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں پارسائیت موجود ہے، پوترتا موجود ہے، تقدس موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اب بھی کردار سیدہ فاطمہ زندہ ہے، اس لیے ہماری بیٹیوں میں ابھی بھی لیکن بچیاں جاری کیوں جاری؟ میں آپ سے سوال کرتا، جلسہ کرنے والوں سے لے کے جلسے میں شریک ہونے والوں تک، ممبر والوں سے لے کر کے زمین پہ بیٹھنے والوں تک، ہم نے سوچا بیٹیاں کیوں جا رہی؟ نمبر ایک، سب بیٹیاں نہیں جا رہی۔ لوگ کہتے ہیں غریبی کی وجہ سے جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی، میں نے کہا مسئلہ غریبی کا بھی اتنا نہیں ہے، مسئلہ رشتوں کا بھی اتنا نہیں ہے،
مسئلہ دوسری چیزوں کا بھی اتنا نہیں. یاد رکھنا جا وہی رہی ہے جو پہلے سے دین کے قریب نہیں تھی، ورنہ جو دین کے قریب ہے وہ آج بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے میری گزارش ہے، کوشش کرو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور خود کو دین سے قریب کریں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، آج مذہبی طبقہ بھی اپنے بچوں کو دین سے قریب لانے کی کوشش نہیں کر رہا. خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. مسجد کا امام، سب امام ایسے نہیں ہے، لیکن بات صرف کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے. وہ خود تو اٹھ کر مسجد جاتا ہے، اپنے 13 سال کے بچے کو وہ جگا کے کیوں نہیں جاتا؟ مسجد کا متولی سفید ریش، وہ خود تو اکیلا اٹھ کر مسجد جاتا ہے، وہ اپنے بہو اور بیٹی کو کیوں نہیں جگاتا؟ کیا خود کے اکیلے نمازی بننے سے ہم جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا ہم داڑھی رکھ لینے سے جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا دیندار ہونے سے ہم جنت؟ بتاؤ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کتنا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں نمازیوں سے، بے نمازیوں سے نہیں. جو نہیں کرتے وہ تو نہیں کرتے. نمازیوں سے پوچھتا ہوں، فجر میں جانے والوں، صف اول میں نماز پڑھنے والوں، گھر والوں کو کتنی بار جگایا مجھے بتاؤ؟ کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے؟ بے نمازیوں کو نہیں جگاتے. اللہ کے رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولا علی کے گھر روز آتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، اے نبی کے گھر والوں نماز کے لیے اٹھو. اندازہ فرمائے جن کی نمازوں نے کبھی ترک نہیں ہونا، اللہ کے رسول ان کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ یہ بھی مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیوں نہیں جگاتے؟ بتاؤ ہم نے جگایا؟ اور ایک حدیث پاک پڑھ دوں، بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے بھی، ہائے ہائے ہائے، سید آل رسول صاحب آئے، دلبر صاحب آئے، مولانا رضوان، مولانا مفتی افسر صاحب اور ناظم صاحب اور نقیب صاحب اور فلاں صاحب، سب لوگ آئے. حضرت دعا کریں دعا کریں. کس کی دعا لے رہے ہو؟ سید صاحب کی، پیر صاحب کی، عالم صاحب کی. ایک عمل بتاؤں، حضور کی دعا ملے گی. کس کی دعا ملے گی؟ حضور کی. رفیع گنج والوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہیں، اس کی وجہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ حضور کی دعا مل رہی ہے پھر بھی آپ چپ رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بس سن لیں کیا آقا کی دعا ملے گی. اور کون سی دعا؟ قیامت تک کی نسلیں آباد. اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے خوشی میں، اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. اے اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا. ہرا بھرا کا مطلب کیا؟ ہر خوشی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو بس، اور کسی چیز کی کمی نہیں. گھر جا کے جملے پہ غور کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو، باقی کسی چیز کی کمی نہ ہو. اندازہ فرمائے دعا کریں اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا. صحابہ نے پوچھا آقا کس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کے گھر کو جو شوہر فجر میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور جو بیوی فجر میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، دونوں جو ایک دوسرے کو جگائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. جس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا جانے دعا خود کرے، پھر اس کو کس کے تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس وظیفے کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس عمل کی ضرورت پڑے گی؟ بولو، آپ نے بہت ہاتھ اٹھا کر کے ایمان کی گواہی دی، کیا آپ اس پر بھی ہاتھ اٹھاتے کہ انشاءاللہ گھروں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آج سے ہر شوہر بیوی کو جگائے گا، ہر بیوی شوہر کو جگائے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا بتائیں اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ ماشاءاللہ. چلیں آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں ذرا، کچھ لوگوں کو نظر بھی تو آئے کہ سنی اس پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. سنی صرف بد مذہب کے بائیکاٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، الحمدللہ بد مذہب کے بائیکاٹ پہ تو ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن بے نمازی پن کے بائیکاٹ پر بھی سنی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. کتنے لوگ جگائیں گے اپنی بیویوں کو؟ بتاؤ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے رکھیں. اور جو نہیں اٹھا رہے ان پہ بھی فرض ہے،
नमाज उन पे भी उठा के रखे, जरा अल्लाह को गवाह बनाए, फरिश्तों को गवाह बनाए। ये मंजर खूबसूरत लगे कि शरफिया के दारुल के जलसे के मौके पर कितने बड़े इनकलाब की बात की गई है। सुन्नियों घर हमेशा हरे भरे रहेंगे और सिर्फ घर हरे भरे नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्रें भी तरोताजा रहेगी और दुनिया तुम्हें देख के कहने पे मजबूर हो जाएगी, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आज हमें अपने घर में दीनी माहौल, अगर इर्तिदाद के फितने का मुकाबला करना है, हर बंदा अपने घर में दीनी माहौल कायम करे। मैं आपसे पूछता हूं और कसम दे के पूछता हूं, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े रह करके बताओ, बच्चा पैदा होता है तो नाम रखने से पहले उसको डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, जज सब बनाने का प्लान बनता है। कभी ये भी प्लान बना कि मैं अपने बेटे को पहले मुसलमान बनाऊंगा? बताओ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब बनाओ, मुझे क्या एतराज है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह जो आप दुआ करते हैं अल्लाह वो आपके बच्चों को बनाए, लेकिन पहले मुसलमान बनाओ। क्यों? डॉक्टर का बाप होने में कोई फख्र की बात नहीं, इसलिए कि डॉक्टर का बाप कोई मुनकिरे इस्लाम भी हो सकता है। टीचर का बाप होना हमारे यहाँ मजहबी एतबार से, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, डिग्रियों का बहुत अहमियत है, डिग्रियों की, डॉक्टर, टीचर सब, लेकिन आखिरत में कोई फख्र की बात नहीं है। टीचर का बाप होना, वकील का बाप होना, इंजीनियर का बाप होना, क्या फख्र है पता है? फख्र क्या है? मोमिन का बाप होना, ये फख्र की बात है। और ये फिक्र किसकी है? ये फिक्र नबूवत है, फिक्र नबूवत। जब हजरत सैयदना ईसा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा हजरत याकूब से बिछड़ गए, जब हजरत यूसुफ अपने बाबा हजरत याकूब से बिछड़ गए, जब बिछड़े थे तो बच्चे थे और जब मिले तो कई बच्चों के बाप बन चुके थे। तो जिस बेटे ने गम की खबर लाया था कि बाबा तेरे यूसुफ को भेड़िया खा गया, वही बेटा खुशी की खबर लाया, बाबा आपका यूसुफ तो जिंदा है। और बड़ी बात यह है कि यूसुफ जिंदा है मगर बादशाह है, और पूरे मिस्र का जलीलुल कद्र बादशाह है, सतवत वाला, शान वाला, इज्जत वाला बादशाह है। तो याकूब अलैहिस्सलाम को यह सुन के गुस्सा आया और गुस्से में फरमाया, ओ यहूदा मुंह बंद कर, ये क्या बकता है कि मेरा बेटा यूसुफ मिल गया और वो बादशाह है, पहले ये बता कि वो मुसलमान है या काफिर हो गया, पहले ये बता, पहले ये बता कि वो मोमिन है या नहीं। अल्लाह अकबर। फिर यहूदा ने कहा, बाबा मुबारक हो, वो तो मोमिन है और हमसे अच्छा, हम भाइयों से अच्छा मोमिन है वो। तब शुक्र अदा किया, फरमाया मेरे बेटे बादशाह का बाप होना आखिरत में कोई फख्र की बात नहीं है, मेरा बेटा मोमिन है या नहीं मुझे इसकी फिक्र है। अल्लाह पर अंदाज। लोग कहते हैं हजरत यूसुफ के मिलने के लिए जनाबे याकूब रोते थे। अगर हजरत यूसुफ से सिर्फ मिलने के लिए रोते थे तो मिलने के बाद ये गुस्सा कैसा, मिलने के बाद ये गुस्सा कैसा। हजरत याकूब के रोने की वजह ये भी थी कि बच्चा मुझसे दूर होकर मेरे मसलक पे रहेगा कि मेरे मजहब पे रहेगा कि, हालांकि वो तो नबी थे। ये तालीम हमारी तालीम के लिए बात है। अब बताओ मुसलमानों, हमने अपनी बेटियों को जब जींस पहनाना शुरू किया, स्कर्ट पहनाना शुरू किया और बेटों को बचपन में गोद में लेकर गंदी फिल्में देखना शुरू किया, ये कब मोमिन रहेंगे, कब ईमान पे रहेंगे, कब सुन्नियत पे रहेंगे। जाते जाते इतना अर्ज करूं, जलसे का सुन्नी बन जाना और है, जलसों में सुन्नी बनने वालों को जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कि आपका इनसाइड, अंदर, तन्हाइयों के अंदर आपकी सुन्नियत चांद की तरह न चमके, सितारों की तरह न चमके, सोने की तरह खरी खरी न चमके, उस वक्त तक के आप हम निजात हासिल नहीं कर सकते। ये कौन सी बात है कि जलसे में तो हमारे जज्बात देखने वाले होते हैं, फिर तन्हाइयों में वो जज्बात कहाँ जाते। घर की शादी में डीजे भी लग रहा है, घर की शादी के अंदर नाच भी हो रहा है, बच्चों को माज़अल्लाह गोद में लेकर के ज़िना की फिल्में भी देखी जा रही है, बेटियों को बाजू में बिठा करके माए पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पे अफेयर करने का तरीका सिखा रही। कितने
کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر پاکستانی سیریل نہیں دیکھے جاتے؟ لعنت ہے ان سیریلوں پر جو دیور کو بھاوج کے ساتھ زنا کرنے پہ ابھارے. بڑی بہنیں جو اپنے منگیتر کے ساتھ معاذ اللہ حرام کاریوں پہ ابھار. ہنسنے کی بات نہیں ہے، لٹ رہا ہے نشیمن، لٹ رہا. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. نشیمن جل رہے ہیں. جو بچیاں جا کر ارتداد کا اظہار کر رہی ہے وہ تو مرتد ہو ہی گئی ہے. جو تمہاری گود میں بیٹھ کر مرتد ہوئی ہے اس کا ماتم کون کرے گا؟ جو بچیاں اسلام پہ تمہارے گھر میں اعتراض کر رہی ہے، جو بچے تمہارے گھر میں مسلمان نہیں رہ گئے، اس کا آخری بات ایک بات عرض کروں. اگر کسی کو اتنا ارے مولانا ہماری نسل مومن رہ جائے گی، ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیں. بہت دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کا ایک بہت بڑا چہرہ، بہت بڑا نام ہے، امام المنطق علامہ فضل حق خیر آبادی. کون نہیں جانتا فضل حق خیر آبادی کو، جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد میں جہاد کا فتویٰ پڑھا تھا. تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی انڈمان کی جیل میں قربان کر دیا. جس کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھا گیا تو جب ہڈیاں ٹوٹتی تھی تو وہی فضل حق کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول. جیل میں بھی جس کے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ نہ سکا، جو جیل کی تنہائیوں میں بھی بیوی بچوں کو یاد کرنے کی بجائے آمنہ کے لال کو یاد کرتے رہے، وہ فضل حق خیر آبادی. دوسری نسل علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کے بعد کی نسل نام نہیں لیتا، کچھ مدھم ہوئی، اس کے بعد کی نسل میں اور مدھم پن آیا، اور آج فضل حق خیر آبادی کی نسل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر. جب فضل حق خیر آبادی کے خاندان کے لوگ مرتد ہو سکتے ہیں، فضل حق کون ہے؟ کوئی معمولی ہستی ہے؟ وجہ گھر میں اگر اسلامی ماحول کا ہے، یہ جمعہ کے دن صرف 2 رکعت کے لیے ٹوپی پہن لینا اور عید کے دن سر پہ رومال باندھ لینا. یاد رکھنا آنے والا دور بڑا بھیانک ہمیں بتائے گا. اللہ پاک فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا. جوانی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے، جب تک بچے ہیں ان کو موڑ دو، ڈھال دو، اسلام کے سانچے میں ڈھال دو. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرو. باپ برمنڈا پہن کر کے گھومے گا، چڈی پہن کر گھٹنے دکھائے گا تو بیٹے نے کب پورا لباس پہننا ہے؟ ماں کھلے سر جیو ولیمے میں شرکت کرے گی تو بیٹی نے کب دوپٹہ لینا ہے؟ یاد رکھنا فتنہ ارتداد صرف میمورنڈم، تحریک، جلسے، کانفرنس، درد غریب باتوں سے نہیں ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ہر بندہ اس کے لیے بہترین رکن ثابت ہو سکتا ہے، بہترین مجاہد ثابت ہو سکتا ہے. ایک کام کرنا ہے، ہر آدمی صرف اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر لے. کہتے ہو نا دنیا میں اسلام نافذ کرے